بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ اب خدا کے بابرکت نام کے ساتھ خدا کے بابرکت مہینے میں خدا کی بابرکت ہستیوں کا ذکر جاری ہے، اور آج ہم ذکر کریں گے ہمارے دوسرے امام جناب حسن سبز قبا سبط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ امام جو تاریخ کے پہلے وہ انسان ہیں جو دونوں معصوم والدین کی ازدواج کی صورت میں تیسرے معصوم کی شکل میں دنیا میں آئے، اور اپنے والدین کے عقد جو کہ ذی الحج کے مہینے میں ہوا کہ 9.5 ماہ کے بعد 15 رمضان کریم ہجرت کے تیسرے سال میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے قبل بی بی ام فضل، یہاں پہ 2 خواتین کا ذکر ملتا ہے، بی بی ام ایمن کا بھی ملتا ہے اور بی بی ام فضل کا بھی ملتا ہے کہ یہ خواب کس نے دیکھا تھا۔ دونوں نام موجود ہیں، لیکن کتاب نقوش عصمت میں بی بی ام فضل کا نام موجود ہے کہ خواب دیکھتی ہیں رسول کے جسم کا ایک ٹکڑا آ کر ان کے آغوش میں گر گیا ہے۔ بہت پریشان ہوئی، جا کے رسول کو خواب سنایا۔ رسول نے خبر دی کہ بہت جلد میرا ایک فرزند فاطمہ کے بطن سے دنیا میں متولد ہوگا اور آپ کو اس کی تربیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی کہ امام حسن مجتبی سبز قبا دنیا میں تشریف لائے۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، کسی نے بھی نام رکھنے پہ سبقت نہیں کی، نہ رسول نے نام رکھا، نہ رسول پر امام علی علیہ السلام نے سبقت کر کے نام رکھا، نہ علی پر جناب سیدہ نے سبقت کر کے نام رکھا، بلکہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ علی بمنزلہ ہارون ہے، موسیٰ کے لیے جس طرح ہارون تھے ویسے ہی رسول کے لیے بمنزلہ ہارون ہیں۔ اور جو ہارون کے فرزند کا عبرانی زبان میں نام تھا شبر، اور اس کا عربی ترجمہ ہے حسن، اسی لیے ہارون کے فرزند کا نام شبر ہے تو علی کے فرزند کا نام حسن ہوگا۔ خداوند عالم نے نام تجویز کیا۔ القاب میں آپ کے مشہور لقب زکی، طیب، سبط رسول یا سبط اکبر بھی کہا جاتا ہے، سید، یہ لقب خدا کے رسول نے خود مخاطب کیا تھا کہہ کر، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے کیونکہ آپ کے فرزند کا نام محمد رکھا جانا تھا۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا زبان رسول تھی، جسے چوس کر آپ نے علم رسالت کو سینہ امامت میں محفوظ فرمایا، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے ایک سنت کا آغاز ہوا۔ رسول خدا نے اپنے اس نواسے کے لیے عقیقے کا انتظام کیا، یوں اس اسلامی سنت یعنی اولاد کے لیے عقیقے کی سنت کا آغاز ہو گیا۔ آپ کی ولادت کا وقت وہ ہے جب مسلمان جنگ احد کی تیاری میں مصروف تھے، یعنی آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو تلواروں کی جھنکار میں اور دہشت، وحشت، خوف، جنگ کے ماحول میں پرورش پائی ہے۔ آنکھ کھولنے کے بعد یعنی جنگ احد آپ کی ولادت کے فوراً بعد ہوئی ہے، اور اس کے بعد 34 ہجری میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ 5ویں ہجری جب آپ صرف 2 برس کے تھے، جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک عظیم الشان جس کے نتائج بہت پر اثر تھے، جس میں آپ کے بابا کو کل ایمان کا لقب ملا، جس میں آپ کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا، وہ رونما ہوئی۔ اور جب آپ فقط 3 برس کے تھے، جنگ کی جگہ بلکہ عمرے کی جگہ جب رسول خدا خواب کے نتیجے میں مسلمانوں کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن
حدیبیہ کے مقام پر آپ کی مشرکین کے ساتھ صلح قرار پائی۔ فقط 3 برس کی آپ کی عمر تھی، 6 ہجری تھا جب حدیبیہ کی صلح آپ نے مشاہدہ کی، اور پھر اس سنت کا تکرار رسول کے فرزند نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ اور جب 7ویں ہجری آئی تو خیبر کا معرکہ، جس میں آپ فقط 4 سال کی تھی، خیبر کا معرکہ جس کے بعد مولا کائنات نے غنیمت میں ملا ہوا سارا مال فقراء میں تقسیم کیا، یہ خیبر ہی تھی جب آپ کے فرزند فقط 4 سال کے تھے، اور انہوں نے مشاہدہ کیا کہ تمام مدینے کے بچے خوش ہیں، عید منا رہے ہیں، نئے لباس، بہترین غذائیں سے منعم ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے اپنی مادر سے پوچھا، اور مادر نے تسلی بخش جواب دیا کہ آپ کے بابا نے اپنے حصے کا سارا مال غنیمت خیرات کر دیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں یہ عملی تربیت ہو رہی ہے۔ جب آپ 8ویں ہجری میں جب آپ فقط 5 برس کے تھے، آپ نے فتح مکہ کا عالی شان منظر دیکھا، کس طرح مشرکین کو مغلوب کیا جاتا ہے، کس طرح فاتح کی صورت میں مکے میں داخل ہوئے، اور کس طرح لپٹ لپٹ کے کعبے کے ساتھ مسلمانوں کو گریے کرتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ اور 9ویں ہجری وہ ہے جس کے اس مارکے میں آپ نے شرکت کی، نہ صرف شرکت کی بلکہ آپ آگے چلنے والوں میں سے تھے۔ صرف آپ کا سن اس وقت 6 سے 7 برس کا ہے، اور مباہلہ جو نجران کے نصارہ کے ساتھ طے پایا تھا، اور اس کی خاطر حکم خدا سے ابناءنا میں اپنے آگے آگے انگلی پکڑ کے قدموں سے چل کے چلنے والے، یعنی اگلی صف میں اگر رسول ہیں تو رسول کے ساتھ انگلی پکڑ کے حسن ہیں، مباہلے کے میدان میں اپنے قدموں سے چل کر جانے والے امام حسن علیہ السلام ہیں۔ پھر 10 ہجری ہے جس میں پھر آپ کی شرکت ہے، جب آپ کی عمر تقریباً 60 اور 8 سال کے درمیان ہے، اور حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ آپ نے آخری حج اپنے نانا کی معیت نے پہلا حج اپنے نانا کی معیت میں انجام دیا، اور پھر اس روح پرور منظر کو بھی دیکھا جب رسول نے کجاووں کو جمع کر کے نئی شان کا منبر بنایا، اور آپ کے بابا کے لیے اعلان ولایت فرمایا حکم خدا سے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہو گئی، 11ویں ہجری تھی، رسول خدا سرکار رسالت نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ یہ پہلا صدمہ تھا جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں مشاہدہ کیا۔ مشکلات، دہشت، خوف کا عالم مسلمانوں پر آتا رہا، جنگیں ہوتی رہیں، لیکن یہ صدمہ پہلا تھا، اور یہ 11واں ہجری ایک کے بعد دوسرا صدمہ لے کر آئی، اور چند ہی دنوں کے بعد، چند ماہ میں آپ کی ماں بھی 11ویں ہجری میں رحلت فرما گئیں، جس کے نقوش تا حیات، تا دم مرگ، آپ کی شہادت تک آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، اور اپنی شہادت کے وقت بھی آپ کا شدید گریہ اپنی ماں پر کیے گئے مظالم کے سبب تھا، جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے رہے۔ جناب حسن سبز قبا، حسن مجتبی علیہ السلام، اگر ہم ان کے حالات زندگی پر غور کریں، امام حسن علیہ السلام حافظے کے اعتبار سے کمسنی میں ہی اس قدر مضبوط تھے کہ جب گھر تشریف لاتے تھے تو اپنے نانا کے خطبے کو اپنی ماں کو زبانی سنایا کرتے تھے۔ ایک طرف تو آپ کے حافظے کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف تربیت کا اصول ملتا ہے کہ بچوں سے نیک باتوں کی تکرار کروائی جائے تاکہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو اور انہیں دھیان سے سننے کی تشویق ملے۔ مادر گرامی جناب سیدہ ہمیشہ، جبکہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے اپنے بابا کا خطبہ خود سنتی بھی تھیں، لیکن آقا حسن سے تکرار چاہتی تھی تاکہ ان کے بیٹے کے ذہن میں یہ ساری باتیں محفوظ ہو جائیں۔ ایک طرف تو ان کے حافظے کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسری طرف ان کی بصیرت کا پتہ لگتا ہے۔ بصیرت کس اعتبار سے؟ بصارت ہو جو سامنے کی چیز ہو، بصیرت وہ جو چھپی ہوئی چیز ہو۔ کہ ایک مرتبہ جب آپ ارشاد فرما رہے تھے اپنے نانا کے خطبے کو اپنی ماں والدہ کے سامنے، اچانک سناتے زبان اٹکنے لگی، اور جب زبان اٹکی تو اطراف کی طرف نظر ڈالی، اور اطراف کی طرف نظر ڈال کے کہتے ہیں مادر گرامی مجھے لگتا ہے
میرے سردار کہیں آس پاس موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں۔ یہ ہے بصیرت امامت امام حسن، کہ جو چیز نظر کے سامنے نہیں ہے اسے بھی محسوس کر رہے ہیں اور اس کا پتہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور فرزند کو سینے سے لگایا۔ علامہ حجر عسقلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور اس بات کا پتہ انہوں نے ثبوت کے طور پر یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کے سامنے صدقے کے خرمے رکھے ہوئے تھے، اور امام حسن کی طفلی کا زمانہ تھا، اور آپ نے توجہ کے ساتھ ان خرموں پہ نظر کی تو رسول خدا نے بجائے اس کے کہ ٹوکتے اور روکتے بلکہ یہ ارشاد فرمایا، اے بیٹا حسن، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ گویا یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ حسن یہ بات جانتے ہیں کہ یہ صدقے کی ہے، اور حسن یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ اس کم سنی میں رسول کے اس انداز سے گفتگو کرنے نے امام حسن کی عصمت، لوح محفوظ کے مطالعے اور ان کی معرفت کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اے بیٹا، تمہیں معلوم نہیں کیا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ کی طفلی اور رسول خدا کے آپ کے ساتھ سلوک، کبھی رسول خدا جب آقا حسن کو اپنی ابا میں الجھ کر گرتے دیکھتے تو ممبر سے اتر کے آپ کو اپنی آغوش میں لیتے تھے، اور اس مقام پر فرمایا کہ میرا یہ فرزند سید ہے، سید الانبیاء، سید البشر، یہ کہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ آپ کا یہ لقب خود رسول نے جاری فرمایا۔ آپ وہ فرزند ہیں، نہ صرف مباہلے میں اپنے قدموں سے چل کے گئے اور سب سے اگلی صف میں آپ ہی موجود تھے، نہ صرف مباہلے میں بلکہ چادر یمنی میں داخل ہونے والی رسول کے بعد پہلی شخصیت بھی آپ تھے۔ جس طرح آپ کے حافظے کا ثبوت ملتا ہے کہ کتنا مضبوط تھا، جس طرح آپ نے اپنی بصیرت کا ثبوت دیا کہ آپ کی بصیرت، کہ آپ نے چادر کے پیچھے چھپے ہوئے بابا کو پہچان لیا کہ سردار دیکھ رہا ہے، اسی طرح آپ کے سونگنے کی حس، آپ کی حس سے سونگنا اس قدر مضبوط تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، والدہ گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ مجھے آپ کے پاس سے وہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے جو کہ میرے نانا کی خوشبو ہوتی ہے۔ گویا آپ خوشبو میں تشخیص کر لیتے تھے، یہ ماں کی خوشبو ہے، یہ بابا کی ہے، یہ نانا کی خوشبو ہے۔ اور اس خوشبو کو تشخیص کرنے والے خود کون ہیں؟ جسے رسول کہتے تھے ریحان منی، کہ یہ حسن، یہ حسین میرے لیے خوشبو ہیں۔ جو رسول کی خوشبو ہو وہ رسول کی خوشبو کو الگ جداگانہ شناخت کرتے ہیں، اور خوشبو کو شناخت کرنے کے بعد اجازت لے کے چادر یمنی میں داخل ہونے والے رسول کے بعد پہلے شخص ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے کیا کہا جائے کہ جس فدق کی گواہی کے لیے ماں اپنے 8 سال کے فرزند کو لے جائے، 8 برس کا فرزند جو گواہی کے لیے پیش کیا جائے، اور گواہی بھی وہ کہ جب فدق کو نانا رسول نے ماں سیدہ کو حبا کیا تھا تو آپ کی عمر فقط 4 برس تھی، یعنی 4 برس میں رونما ہوئے واقعے کی گواہی آپ 8 برس کی عمر میں دے رہے ہیں۔ جو منظر آپ نے 4 برس کی عمر میں دیکھا تھا اسے 8 برس کی عمر میں دہرانے آئے ہیں۔ اور اگر آپ کے عظمت کے بارے میں مزید بات کی جائے تو کیا ہی خوبصورت ہے یہ بات کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، اور سورہ خلعتہ جو کہ حسنین شریفین کی بیماری کے بعد منت کے بعد شکرانے کے طور پر روزے رکھے جانے کے نتیجے میں نازل ہوئی سورہ ہے، جس میں امام حسن براہ راست شامل ہیں۔ بیمار بھی امام حسن پڑھے،
شکرانے کا روزہ بھی امام حسن نے رکھا، اور دی جانے والی روٹیوں میں بھی آپ کی شراکت تھی، اور سورہ حل عطا کے نزول میں بھی آپ شان نزول میں شامل ہیں۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب آپ کمسن ہی تھے اور خلافت اول کا زمانہ تھا، ایک بار خلافت کی عزت پر بن پڑی، کیونکہ تمام فضائل میں نظر کیا جا سکتا ہے، ان فضائل میں نظر کیسے کریں کہ جب بن پڑے گی تو راہ حل نہیں ملے گی۔ علمی مسئلہ آ گیا، ایک شخص نے آ کے خلیفہ سے رجوع کیا اور خلیفہ کے پاس جواب نہ تھا، اور اس نے مولائے کائنات باب مدینۃ العلم کی طرف بھیج دیا، اور باب مدینۃ العلم نے اس سوال کو اپنے فرزندوں کی طرف پھیرا اور کہا، سوال سننے سے پہلے کہ ان فرزندوں میں سے جس سے چاہو سوال پوچھ لو۔ اور کمسن امام حسن کی طرف رخ کر کے وہ بدو کہتا ہے کہ سرخ بالوں والے بچے سے میں سوال کروں گا، اور سوال کیا کہ حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے کفارہ کیا ہے؟ اس موقع پر امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انڈے کھائے تھے اتنی ہی اونٹ لے، اونٹنیوں کو حاملہ کرا، اور جو بچے ہوں انہیں حرم میں کفارے کے طور پر آزاد کر دے۔ اس شخص نے کہا کہ سارے انڈے تو ٹھیک نہیں نکلتے، کبھی کبھی انڈے گندے بھی ہوتے ہیں۔ تو امام حسن نے برجستہ جواب دیا، سارے حمل کے نتیجے میں بھی بچے تو نہیں ہوتے، کچھ بچے ضائع ہو جاتے ہیں حمل میں۔ اسی طرح امام میں یہ بچپن کا علم تھا، امام حسن کے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ علم بھی جوان ہوا۔ مقام رہبہ ہے، جب معاویہ کا جاسوس سفیر روم کے سوالوں کی نتیجے میں جب روم کے سفیر نے آ کے کہا کہ اگر تم حاکم وقت ہو تو ان سوالوں کے میرے جواب دو، حاکم شام نے اپنے اس عذر کو چھپانے کے لیے کہ وہ علم نہیں رکھتا ایک جاسوس کو بھیجا اور ان سوالوں کو کہا علی سے حاصل کر کے آؤ تاکہ میں سفیر روم کو ان کا جواب دوں۔ اب وہ شخص جب آیا، امام علی سے اپنی وفاداری کو ثابت کرنا چاہتا تھا، امام نے برجستہ ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو جاسوس ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ سفیر شام حاکم شام کے سوال لایا ہے، اور وہ حاکم روم کے سوال لایا ہے، اور حاکم شام جواب نہیں جانتا، اس لیے میری طرف بھیجا۔ اور اس وقت مولا کائنات نے اشارہ کر دیا امام حسن کی طرف کہ میرے اس فرزند سے سوال کیا جائے۔ سوال یہ تھے، حق و باطل کا فاصلہ؟ امام حسن نے فرمایا حق و باطل کا فاصلہ 4 انگلیوں کا ہے، اور 4 انگلیوں کو اپنی آنکھ اور کان کے درمیان رکھ کے بتایا، دیکھو جو کان سے سنو وہ باطل، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مظلوم کی آہ کے برابر، ادھر دل سے نکلی اور ادھر پہنچ گئی۔ پھر اس نے سوال کیا مشرق سے مغرب کی مسافت کتنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سورج کے 1 دن کی راہ کے برابر۔ چوتھا سوال کیا خنسا یعنی ٹرانسجینڈر جن کا جنس معلوم نہیں ہوتا کون ہے، ان کی شناخت کا طریقہ بھی مولا نے ارشاد فرمایا۔ پانچواں سوال کیا 10 بھاری اشیاء کون سی ہیں؟ اور مولا نے ترتیب وار بتانا شروع کیا کہ سب سے بھاری پتھر، پتھر سے لوہا، لوہے سے آگ، آگ سے پانی، پانی سے بادل، بادل سے فرشتہ، فرشتے کے اوپر ملک الموت، اور ملک الموت کے اوپر موت، اور موت کے اوپر امر خدا۔ گویا ارشاد فرما رہے ہوں کہ نحنو ہم وہ ہیں جو حاملان امر الہی ہیں، ہم اولی الامر ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر تفتیش کی کہ کون حق پر ہے، اور اس نے دونوں سے کہا اپنے اپنے ایک نمائندے کو بھیجو تاکہ میں جان سکوں کہ تم میں سے کون صحیح اس وقت حاکم ہے۔ حاکم شام نے اپنے فرزند یزید کو روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور مولائے کائنات نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ یزید نے جا کے دست بوسی کی تاکہ متاثر کر سکے، جبکہ امام حسن نے جا کر صرف شکر خدا انجام دیا کہ ایک باطل کے ہاتھ کو بوسہ دینا اور اس کے سامنے احترام کے قاعدے کو انجام دینا سے بہتر ہے، وہ عمل غلط ہے، اور صحیح عمل یہ ہے کہ شکر خدا
تعظیم خدا بجائی لائی جائے۔ پھر روم کے بادشاہ نے چند تصویروں کو سامنے رکھا اور شناخت کرنے کو کہا۔ یزید جو کہ جانتا نہیں تھا انکاری ہو گیا، اور امام حسن علیہ السلام نے تمام تصویروں کا تعارف کرانا شروع کیا کہ یہ نبی آدم علیہ السلام ہے، یہ نبی نوح ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام، اور یہ شعیب علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد ایک تصویر کو دیکھ کر گریہ فرمانے لگے۔ اس نے پوچھا آپ اس تصویر کو دیکھ کر کیوں روئے؟ کہا یہ میرے جد رسول کی تصویر ہے۔ پھر اس نے جب اطمینان ہو گیا ان تصویروں کی شناخت کا تو عجیب سوال کیا کہ بتائیے بن ماں باپ کے کون سی مخلوق ہے جو کہ دنیا میں آئی؟ یزید جاہل تھا، نہ بتا سکا۔ امام نے فرمایا 7 مخلوق ہے جو بن ماں باپ کے دنیا میں آئی ہیں، جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیہ بننے والا دمبا، اور جناب صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے نکلنے والا ناقہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اشدر میں بدل جانے والا اژدہا، چھٹا ابلیس، اور 7واں وہ گواہ ہے جس نے قابیل کو حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد دفن کا طریقہ سکھایا تھا۔ امام کے علم کے پر کچھ باتیں کرنے کے بعد ہم امام کے اخلاق پر بات کرتے ہیں۔ اخلاق ایسا تھا کہ نام ہی پڑ گیا خلق حسن۔ کیسا اخلاق؟ کبھی مرد شامی کو اس کی گستاخیوں پر اس طرح نوازا کہ وہ پکار اٹھا کہ خدا بہتر جانتا ہے اپنی امامت کو کہاں رکھے۔ اور کبھی آپ کے انفاق کے واقعات کہ آپ کے سخی ایسے تھے کہ سارا مال راہ خدا میں انفاق کر دیا کرتے تھے۔ لوگ ٹوکا کرتے تھے کہ آپ کچھ تو بچایا کریں، سارا مال راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ تو آپ جواباً کہتے تھے کہ یہ میرا مال نہیں ہے بلکہ خدا کا مال ہے، جب تک وہ دے رہا ہے تو میں بھی دے رہا ہوں، اور جب وہ مجھ پر بند نہیں کر رہا تو میں اس کے بند کرنے سے پہلے دینا بند کیوں کر دوں؟ گویا میں خدا کی عطا پر بے اعتمادی کروں؟ میں دیتا رہوں گا۔ یہ تو عام عطا کی بات ہے۔ امام کا دسترخوان زبان زد عام و خاص ہے، ہر شخص کے زبان پر ہے کہ امام حسن کا دسترخوان ایسا تھا کہ جہاں سے ہر مسافر اور مقیم اپنا اور پرایا فیض اٹھایا کرتا تھا۔ اور کبھی کوئی مہمان امام علی علیہ السلام کے پاس یا امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائے تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس تمہیں سادہ روٹی ملے گی، اگر اس سے بہتر چاہتے ہو تو حسن کے دسترخوان پر چلے جاؤ۔ گویا اپنے زمانے میں خود علی بھی لوگوں کو دسترخوان حسن کا پتہ بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب صلح امام حسن ہو گئی، حاکم شام نے آپ کو بلایا اور اس شکرانے میں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، ایک ریاکاری کے اظہار کی خاطر، لوگوں کو مرعوب کرنے کی خاطر اس نے بہت سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، بہت صدقہ خیرات عطایا ہدیے بانٹے، امام کو دکھا دکھا کے بانٹتا رہا، اور اس کے بعد جتنا مال کل تمام کو دیا تھا اتنا اکیلے امام حسن علیہ السلام کو بھی عطا کر دیا، اور کہا کیونکہ آپ فرزند رسول ہیں آپ کا حق زیادہ ہے، اس لیے یہ سارا مال آپ کے لیے۔ امام متاثر نہ ہوئے بلکہ جب اٹھ کر جانے لگے، جانے کا ارادہ کیا تو حاکم شام کے ایک خادم نے آگے بڑھ کر مولا کی جوتیاں قریب کر دیں۔ جیسے ہی جوتیاں قریب کی، مولا نے پوچھا اس مال کا کیا کرنا ہے؟ حاکم شام نے کہا آپ کو دیا گیا ہے، آپ کی مرضی۔ مولا نے وہ سارا مال اس جوتیاں سیدھی کرنے والے خادم کو دے کر گویا اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے دیے گئے مال سے مرعوب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم متقی ہیں، اور ایسے زاہد ہیں جو بڑے بڑے زاہدوں کو زہد کا سبق دیتے ہیں۔ جناب ابو ذر ایک مشہور زاہد، رسول کے زمانے کے صحابی مولائے کائنات بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور جناب ابو ذر کی باتوں کو دہرایا اور آپ نے ٹوکنا شروع کر دیا کہ جناب ابو ذر کہا کرتے تھے کہ تونگری پر مجھے ناداری پسند ہے اور صحت پر مجھے بیماری پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا رحمت کرے ابو ذر پر، خدا رحمت نازل فرمائے، لیکن
صحیح زہد یہ ہے کہ خدا کی قضا اور قدر پر راضی رہا جائے، اپنی پسند کے بجائے خدا کی پسند کو پسند کیا جائے اور اپنے معاملات خدا کے حوالے کر دیا جائے، یہی کمال بندگی اور یہی کمال زہد ہے۔ زہد کے ساتھ ساتھ اگر جو چند اعتراضات امام حسن پر لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ شجاعت کے بارے میں کہ حسن شجاع کم تھے، لیکن دیکھا جائے تو آقا حسن کی شجاعت ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب خلافت سے امام علی علیہ السلام کو محروم کیا گیا، 25 سال امام علی خاموش رہے، جنگیں ہوئی مسلمانوں کی لیکن علی کو خاموش رکھا گیا، علی کی تلوار کو خاموش رکھا گیا، علی کو جنگ پر نہ بھیجا گیا۔ تو ایسے زمانے میں جہاں علی کی شجاعت نظر نہ آتی ہو، وہاں حسن کی شجاعت کیسے دکھتی؟ اور خود علی کے زمانے میں حسن مولا کی شجاعت نظر بھی آئی اور حفاظت کا اہتمام بھی ہوا۔ صفین میں مولائے کائنات نے پرچم امام حسن کے حوالے کر کے حملے کے لیے بھیجا بھی، اور جب ثبوت مل گیا آپ کی شجاعت کا تو واپس بلا کے آپ کو محفوظ رکھا، اور آپ کے ایک فرزند کے اعتراض کے جواب میں بھی جب کہا کہ آپ ہمیں تو آگے آگے بھیجتے ہیں اور آپ نے حسن حسین کو اندر بٹھا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے پشت پر ہاتھ مار کے کہا یہ تیری ماں کے شیر کی تاثیر ہے، اور کہا سن یہ فرزند امام حسن اور امام حسین رسول کے فرزند ہیں، اور میں نے رسول کے احترام میں ان کے فرزندوں کو روکا ہوا ہے اور تم میرے فرزند ہو۔ صرف یہ صفین ہی نہیں بلکہ سب سے پہلی جنگ تو جو علی مولا نے لڑی وہ جمل تھی۔ جمل میں ہی امام حسن علیہ السلام کی ہیبت کا اظہار ہو چکا تھا۔ کیوں؟ ام المومنین جو ایک ناقے پر سوار ہو کر جمل میں تشریف لائی تھیں، جس شخص کے ذریعے آقا مولائے کائنات نے ام المومنین کو واپس پلٹایا تھا، وہ امام حسن ہی تھے، جن کی ہیبت کو دیکھ کر آپ واپس جانے پر آمادہ ہو گئی، اور پھر آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر اور زنانہ فوج جو مردانہ لباس میں ملبوس تھی کہ حصار میں آپ کو واپس احترام کے ساتھ بھیجا گیا۔ نہ صرف یہ موقع بلکہ اگر مولا کی شجاعت کا دیکھنا ہے تو مولا ہی وہ فرزند ہے جب تیسرے خلیفہ پر پانی بند ہوا، جب پانی ان کے خانوادے پر بند کر دیا گیا، پہرا لگ گیا، حملہ محاصرہ ہوتا رہا، ایسے میں امام حسن اتنے لوگوں کے حملوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حسن اور حسین ہی تھے جو تیسرے خلیفہ کے خانوادے کو پانی فراہم کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ جس وقت مولائے کائنات کو ضربت لگی، آپ ہی تو تھے جو بڑے اطمینان کے ساتھ حکم مولائے کائنات پر امامت نماز کروا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کا ضبط نفس۔ اور اگر صرف عبادت کی بات کی جائے تو 25 حج اس طرح پیادہ کیے کہ سواری آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اور آپ پر لگائے گا دوسرا الزام آپ کا کثرت ازواج کا ہے۔ افسانہ بنایا گیا کہ آپ زیادہ ازدواج کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ وہی دونوں اعتراضات ہیں جو اس سے پہلے رسول پر بھی لگائے گئے۔ تیسرا بھی الزام اور بھی آئے گا، اور وہ تیسرا الزام کیا ہے؟ صلح کا۔ اچھا، یہ جو افسانہ کثرت ازواج ہے، جبکہ تعداد کسی نے کتنی بھی بتائی ہو، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ، صحابی کچھ بتاتے ہیں اور دوسرے مورخین کچھ بتاتے ہیں، لیکن نام لکھنے وقت کسی نے بھی 8 ازواج سے زیادہ کے ناموں کا ذکر نہیں کیا، گویا وہ سارے افسانے تھے جن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ صرف 10 ہی ازواج ہیں جو آپ نے اپنے بلوغ سے شہادت تک جن کے ساتھ عقد کیا تھا۔ نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسن کا مقام بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے تیسرا الزام جو آپ پر لگا ہے وہ الزام بھی رسول والا ہی الزام ہے، یعنی صلح کا۔ اور صلح کیا تھی؟ اور صلح کا بھی موقع جب آیا، جب امام مولائے کائنات کی شہادت کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبے کے نتیجے میں 40,000 افراد نے ایک ہی نشست میں آپ کی بیعت کی، اور اسی نشست میں 12,000 کا لشکر بھی تیار ہو گیا، جسے قیس بن سعادہ کی سرکردگی میں
حاکم شام کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، اور ادھر حاکم شام نے سازش کی، افواہ پھیلائی۔ کس طرح سے کہ جو لوگ امام حسن کے پاس موجود تھے ان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعادہ نے صلح کر لی ہے اور اب بہت جلد آپ پر حملہ ہوگا اور آپ لوگ مارے جائیں گے۔ اور ادھر قیس بن سعادہ کے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ امام حسن نے صلح کر لی، آپ لوگ خواہ مخواہ جنگ کر رہے ہیں اور بن موت مارے جائیں گے۔ اب ادھر پھوٹ پڑ گئی لشکریوں میں، کچھ کہتے تھے کہ نہیں جنگ کو جاری رکھا جائے، اور کچھ کہتے تھے ہم کیوں اپنی جان کو تلف کریں، جبکہ ادھر امام حسن نے صلح کر لی ہے۔ اور یوں اس سازش اور افواہ کے نتیجے میں معاویہ کی ہمت اور جرت بڑھتی چلی گئی، لشکر امام حسین میں اختلاف پھوٹ پڑا، دشمن کی مادی طاقت میں اور وفاداریوں میں، کیونکہ وہ بے دریغ مال لٹاتا تھا، اس کی مادی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ادھر امام حسن علیہ السلام کے چند خالص وفادار ان کے خون کی حفاظت کی خاطر، جبکہ فتح کا امکان بھی ختم ہو چکا تھا اور سامنے سے صلح کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ جب یہ صلح کی پیشکش آ گئی، ایک تو انکار صلح اسلامی تعلیم کے خلاف ہوتا، اس وجہ سے مولا نے اس پیشکش کو فوراً انکار نہ کیا۔ دوسرے، اگر وہ خود سے صلح کا اقرار کر لیتے، صلح نامے کو قبول کر لیتے، تو وہ جو افواہ حاکم شام نے اڑائی تھی وہ سچ ثابت ہو جاتی کہ، اور یوں معاویہ نے وہ جو افواہ پھیلائی، سازش کی، امام حسن والوں سے کہا کہ قیس بن سعادہ نے صلح کر لی، اور قیس بن سعادہ کی لشکر سے کہا امام حسن نے صلح کر لی ہے، اور پھوٹ پڑ گئی۔ اور پھر معاویہ کو کیا فائدہ حاصل ہوا کہ اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اس کی ہمت بڑھتی چلی گئی، مسلمان پست ہوتے چلے گئے، اور امام حسن علیہ السلام نے چند خالص وفاداروں کے خون کی حفاظت کی خاطر، جبکہ فتح کا امکان ختم ہو چکا تھا، اس پیش کی گئی صلح کی پیشکش کو یکسر انکار نہ کیا، بلکہ نہ یکسر قبول کیا، بلکہ اگر وہ خود سے قبول کر لیتے تو لوگ کہتے جو افواہ ہمیں ملی تھی وہ سچ تھی، امام حسن نے اکیلے ہی صلح کر لی تھی اور اچھا ہوا ہم نے جنگ موقوف کر دی۔ امام اگر خود ہی انکار کر دیتے تو بھی لوگ یہی کہتے کہ انہوں نے اسلامی تعلیم کے خلاف کیا اور ہماری جان کو ضائع کر دیا، جبکہ پھوٹ پڑ چکی ہے اور ہمارے پاس طاقت اور فتح کا امکان بھی نہیں ہے۔ امام نے تیسری صورت اختیار کی، لوگوں کے سامنے صلح نامے کو پیش کیا اور کہا دیکھو یہ سادہ کاغذ آیا ہے، صلح کی پیشکش کی گئی ہے، تم بتاؤ اگر تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو تو میں جنگ کروں گا، اور اگر تم جنگ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو میں کس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ لوگوں نے ہر طرف سے البقاء البقاء کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یوں امام نے پھر شرائط صلح لکھنی شروع کر دی۔ سب سے پہلی یہ کہ خدا کی کتاب اور سنت رسول پر ہی خلافت یعنی حکومت کی جائے، گویا یہ اعلان کر دیا کہ میرے بابا نے جب تیسرے مرحلے پر خلافت کو ٹھکرایا تھا اسی وجہ سے کہ کہا گیا تھا شیخین کی سنت پر عمل کرنا ہے، کتاب خدا سنت رسول کافی ہیں۔ امام حسن نے بھی اپنی بیعت کے وقت جب قیس بن سعادہ نے جب کہا کہ ہم جنگ کرنے اور صلح کرنے کی شرط پر آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، تو مولا نے ارشاد فرمایا نہیں، صرف کتاب خدا اور سنت رسول کافی ہے، جس نے اس کے ساتھ بیعت کی ساری شرطیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، جس سے میں جنگ کروں گا جنگ کرنی ہوگی، جس سے میں صلح کروں گا صلح کرنی ہوگی۔ دوسری شرط رکھی کہ معاویہ کسی کو ولی عہد نہیں بنائے گا، گویا یہ کہا کہ اسے ملوکیت بادشاہت میں تبدیل نہ کیا جائے، جبکہ اس شرط کو توڑا گیا۔ اور پھر یہ کہ تمام عراقی امان پائیں، گویا اعلان کر دیا کہ عراق میں بد امنی کا سبب حاکم شام ہے، اس کی اس فتنہ پردازی پر سے پردہ ہٹا دیا۔ اگلی شرط رکھی چوتھی کہ وہ خود کو امیر المومنین نہ کہلائے گا، گویا اعلان کر دیا کہ وہ الہی نمائندہ نہیں ہے۔ اگلی شرط یہ رکھی کہ علی پر سے سب و شتم بند کر دیا جائے، علی پر جو ممبروں سے لان تان ہوتی ہے، گویا بعد والے اگر مورخین کہہ دیتے یہ جھوٹ ہے تو کوئی کہاں سے پتا چلا تھا، مولا حسن نے صلح میں اس شرط کو رکھ کے اعلان کر دیا کہ اس وقت تک مولا کائنات پر ممبروں سے لان تان کا سلسلہ جاری تھا۔ اگلی شرط یہ رہی کہ شیعوں کو
امان خصوصی اور مسلمانوں کو امان عمومی دیا جائے۔ گویا یہ بھی اعلان کر دیا اس کے ساتھ کہ شیعوں کو پوری مملکت اسلامیہ میں امان حاصل نہیں ہے۔ پھر مولا نے شرط رکھی کہ صفین کے جتنے مقتول تھے، یعنی مولا کی رکاب میں جو لوگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے، ان کے لواحقین کو امداد دی جائے۔ گویا یہ کہا کہ وہ تمہاری وجہ سے بے موت یا تمہاری وجہ سے مسلمانوں کا ناحق خون بہا ہے، اس لیے اب اس کی امداد کی ذمہ داری تم پر ہے۔ گویا صفین کی جنگ کو بھی معاویہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اگلا شرط رکھی کہ کوفے کا بیت المال امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا جائے۔ گویا یہ کہہ دیا کہ اصل حاکم تو میں ہی ہوں اور مسلمانوں کی امن سلامتی کی خاطر یہ صلح کر رہا ہوں، بیت المال میرے پاس رہے گا، اور اس کے بعد بھی سالانہ 10 لاکھ تو مجھے، جس طرح مسلمان غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں، امام حسن نے معاویہ سے مطالبہ کیا کہ سالانہ 10 لاکھ تم ادا کرو گے۔ گویا اس کو خود اس وقت غیر مسلم قرار دے دیا، اور پھر کہا کہ خاندان اہل بیت بالخصوص امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو ضرر نہ دیا جائے۔ گویا یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس وقت یہ ضرر کی زد پر ہے۔ دونوں بھائیوں کی عمل میں ظاہراً اختلاف، اور اس کا نتیجہ اگر ہم رسول کی زندگی دیکھیں، رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں یا قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خود امام حسن کو، احمد بن حنبل روایت کر رہے ہیں معاویہ سے کہ میں نے خود رسول کو امام حسن کے زبان اور لب چوستے دیکھا ہے، اور جس کے رسول لب و زبان چوسے اس پر عذاب نہیں ہو سکتا۔ کبھی ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اے حسن اپنے کرتے کو اٹھا لیجئے تاکہ میں اس مقام کا بوسہ لوں جہاں رسول بوسہ لیا کرتے تھے، اور کبھی رسول کہا کرتے تھے کہ سوار بہتر ہے سواری سے، کبھی رسول کہتے تھے کہ مجھے حسن سے محبت ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ حسن سے محبت کرے، کبھی رسول ارشاد فرمایا اور جو مجھے اذیت دے اس نے خدا کو اذیت دی۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو تھوڑے سے وقت میں سمیٹنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اسی امید کے ساتھ خداوند عالم ہمیں مودت اہل بیت پر باقی رکھے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔